بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قضاء الصلوات الاولی فالاولی۔ یہ باب چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا کے حکم کے بیان میں ہے۔ الاولی فالاولی، اس حال میں کہ چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا میں پہلی نماز پہلے پڑھی جائے گی، اس کے بعد جو پہلی ہوگی وہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو پہلی ہوگی وہ پڑھی جائے گی۔ یعنی مثلا اگر کسی انسان کی فجر، ظہر، عصر، مغرب قضا ہو گئی تو پہلے فجر پڑھے، اس کے بعد میں ظہر، اس کے بعد میں اب جو بچی پہلی نماز عصر وہ، اور اس کے بعد میں مغرب۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال حدثنا یحییٰ هو ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر قال جعل عمر یوم الخندق یسب کفارهم ای کفار قریش وقال یا رسول اللہ ما كدت اصلي العصر حتى غربت قال فنزلنا بطحانا فصلى بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، انہوں نے ہشام سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے۔ کون سے یحییٰ؟ جو ابو کثیر کے بیٹے ہیں، جو کہ ابو کثیر کے بیٹے ہیں یحییٰ۔ ابو کثیر کا نام صالح بن متوکل، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خندق کھودنے کے دن کفار قریش کو برا کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فنزلنا بطحانا، ہم وادی بطحان میں اترے آئے، فصلی بعد ما غربت الشمس، تو سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی، ثم صلی المغرب، اس کے بعد مغرب کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے سورج غروب ہونے کے بعد بجائے مغرب پڑھنے کے عصر کی نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر چند نمازیں قضا ہو جائیں تو ادائیگی میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ حدیث ابھی پہلے گزر گئی ہے۔ باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء، سمر سے مراد رات میں بات چیت کرنا، اور یہاں پر بات چیت سے مراد وہ بات چیت ہے جو بات چیت کرنا جائز ہو، اس لیے کہ حرام ایسی بات چیت کرنا جو حرام ہو وہ تو ہر وقت میں منع ہے، عشاء کے بعد اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو یہ باب اس بیان میں کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں بات چیت کرنا مکروہ ہے، بلکہ بلا ضرورت بات چیت کرنے کے بجائے وہ سو جائے، تاکہ فجر میں یا تہجد پڑھتا ہے تو تہجد میں یا رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کے لیے اس کی آنکھ کھل جائے۔ فرماتے ہیں السامر من السمر والجمع والسمار والسامر ہاؤنا فی موضع الجمع۔ یہاں سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ
لفظ سامر یہ ثمر سے مشتق ہے، سامر، اور لفظ سامر کبھی مفرد ہوتا ہے اور اس کی جمع سمار آتی ہے، جیسے طالب کی جمع طلاب، کاتب کی جمع کتاب، اور کبھی لفظ سامر خود جمع ہوتا ہے اور جمع کی جگہ میں سامر کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے جامل بولتے ہیں جمال اونٹوں کے لیے، ایسے سامر کا اطلاق سمار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں ہے، المومنون میں، مستکبرین بھی سامرا تاجرون، کہ تم خدمت بیت اللہ پر اپنی بڑائی کرتے ہو، سامرا تاجرون، اور تم رات میں بیہودہ بکواس کرتے ہو، رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے ہو، کہاں کعبے کے ارد گرد، اور ان کہانیوں میں اکثر قرآن کریم پر طعن اور اس کو سحر اور شعر کہنا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بیجا باتیں بکنا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر مستکبرین بھی سامرا تاجرون، مستکبرین صیغہ جمع ہے، تاجرون صیغہ جمع ہے، اور سامرا یہاں پر مفرد کے لیے نہیں ہے بلکہ جمع کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنہال، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عوف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو المنہال نے۔ منہال، ابو المنہال کا نام پہلے میں بتا چکا کہ ان کا نام سیار ابن سلامہ ہے، ان کے والد کا نام سلامہ۔ ابو المنہال یعنی سیار کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی صحابی رسول کے پاس گیا۔ ابو برزہ اسلمی کا نام نزلہ ابن عبید اسلمی ہے۔ فقال له ابی، تو ابو برزہ اسلمی سے میرے والد سلامہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کب پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ تو فرمایا کہ حجیر، ظہر کی نماز جس کو تم صلاۃ اولیٰ کہتے ہو، یہ سرکار سورج ڈھلنے کے وقت پڑھتے تھے۔ عصر پڑھتے جب کہ ہم میں سے کوئی اپنے گھر مدینہ طیبہ کے آخری کنارے پر آ جاتا اور سورج میں چمک ہوتی۔ فرماتے میں بھول گیا کہ ابو برزہ اسلمی نے مغرب کے بارے میں کیا کہا۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، اور سرکار عشاء کو مؤخر کرنا پسند کرتے تھے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور فجر کی نماز کے بعد حضور واپس آتے جبکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس کے بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا، اور فجر کی نماز میں حضور 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ یہ حدیث باب وقت ظہر عند الزوال میں گزر چکی ہے۔ اب آپ اگلا باب
دیکھیں اگلا باب ہے باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء۔ یہ باب اس بارے میں کہ عشاء کی نماز کے بعد اچھی بات کرنا اور علم و فقہ علم اور دینی بات چیت کرنا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا وہی مکروہ ہے جو بلا ضرورت ہو، لیکن اپنے اہل و عیال کے ساتھ بات چیت کرنا یا دین کی بات کرنا اور یا مسائل شرعیہ میں بحث و مباحثہ یا مہمانوں کے ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے بات چیت میں مشغول ہونا، یہ مکروہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد مسلمانوں کے امور کے تعلق سے بات چیت کرتے تھے۔ حدثنا عبداللہ ابن الصباح قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا قرہ ابن خالد قال انتظرنا الحسن وراس علینا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعا جيراننا هؤلاء ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انتظرتم فِي الصَّلَاةِ۔ فرماتے ہیں قرہ ابن خالد کہ ہم ایک مرتبہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ہم ان کے انتظار میں بہت دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان کے مجلس سے اٹھنے کا جو وقت تھا وہ وقت بالکل قریب آ گیا، یعنی جو وقت ان کے اٹھنے کا تھا وہ وقت ہونے والا تھا، تب تک امام حسن بصری نہیں آئے۔ جب بالکل اٹھنے کا وقت ان کے جو تھا وہ قریب ہو گیا تب حسن بصری تاخیر کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے آنے کے بعد اپنا عذر بیان کیا کہ ہمارے ان پڑوسیوں نے ہمیں بلا لیا تھا۔ اب ہماری دلجوئی کے لیے انہوں نے ایک حدیث بیان کی حسن بصری نے، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے ایک رات سرکار کا انتظار کیا، یہاں تک کہ جب بالکل آدھی رات ہو گئی تو سرکار تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا بے شک لوگ نماز پڑھ کے سو گئے اور تم نماز ہی میں تھے جب سے تم نماز کے انتظار میں تھے۔ سمجھئے؟ اور حسن بصری نے فرمایا وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْتَظَرُوا الْخَيْرِ کہ بے شک قوم برابر بھلائی میں رہے گی جب تک کہ خیر کے انتظار میں رہے گی۔ اب قرہ ابن خالد کہتے ہیں کہ یہ جو حسن بصری نے فرمایا کہ ان القوم لا یزالون بخیر منتظروا الخیر، یہ قول امام حسن بصری کا نہیں ہے بلکہ یہ قول جو حسن بصری نے کہا یہ بھی حضرت انس کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت حسن بصری نے یہ جو کہا ان القوم لا یزالون بخیر منتظروا الخیر، یہ ہمارے تالیف قلب اور انتظار میں جو وقت گزرا اس وقت گزرنے والے
وقت پر یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ تم جب تک میں نہ آیا مسائل شرعیہ نہیں سیکھ سکے، لیکن تم بھلائی میں تھے، اس لیے کہ تم بھلائی کے انتظار میں تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی مثل ہے۔ حالانکہ نماز کے انتظار کرنے والے کو کھانا، بات چیت کرنا، پانی پینا وغیرہ سب جائز ہے، تو اس کے نماز میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کے حکم میں اس اعتبار سے ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله ابن عمر وابو بکر ابن ابی حثمہ ان عبد اللہ ہی ابن عمر قال، سالم ابن عبداللہ اور ابو بکر بن ابی حثمہ یہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی کے آخر میں عشاء کی نماز پڑھائی اور سرکار کھڑے ہوئے اور فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کیا میں تم کو اس رات کی خبر بتاؤں؟ یعنی میں جو بتاتا ہوں تم اسے یاد رکھنا۔ فإن الرأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض احد، کہ ٹھیک 100 سال پورا ہونے پر جو بھی آج روئے زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ 100 سال کے بعد جتنے لوگ آج روئے زمین پر میری امت میں سے ہیں ان میں سے کوئی بھی روئے زمین پر موجود نہ رہے گا۔ فَوَاهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْحَدِيثِ عَنْ مِئَةِ سَنَةٍ، تو لوگ مختلف ہو گئے نبی کریم علیہ السلام کے اس قول میں اس کی طرف جو 100 سال کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی یہ جو سرکار نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد کوئی باقی نہ رہے گا، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ 100 سال کے بعد یہ دنیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور 100 سال کے بعد ساری دنیا ہلاک اور فنا ہو جائے گی۔ یعنی عبداللہ ابن عمر یہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سرکار کی مراد کو نہیں سمجھا، ہے نا، اور سرکار کی مراد یہ تھی کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، چاہے وہ آج ہی پیدا ہوئے ہوں اور یا وہ پہلے سے ہیں 8 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، ان میں سے کوئی بھی آج جتنے بھی لوگ روئے زمین پر موجود ہیں چاہے وہ ایک دن کا بچہ کیوں نہ صحیح، 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ جو قرن ہے، یہ جو لوگوں کی سنگت ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، یہ دور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہ رہے گا، یہ سرکار کی مراد تھی۔ لیکن لوگوں نے یہ نہیں سمجھا، بلکہ لوگوں نے اپنے حساب سے الگ الگ معنی سمجھے۔ کچھ نے یہ سمجھا کہ 100 سال کے بعد پوری دنیا بالکلیہ ختم ہو جائے گی، حالانکہ سرکار کی یہ مراد نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ عظیم دلیل نبوت
اور دلیل علم غیب ہے کہ سرکار نے یہ خبر دے دی کہ آج روئے زمین پر جو لوگ بھی موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ سب سے آخری صحابی جن کا وصال ہوا وہ ابو طفیل عامر ابن واصلہ ہے، اور ٹھیک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کے 100 سال پر ان کا وصال ہو گیا اور ان کی عمر 110 سال کی ہوئی۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصود اس سے یہ تھا کہ ان کی امت کی عمریں طویل نہیں ہوں گی جیسے کہ امم سابقہ کی عمریں طویل ہوتی تھی۔ یہ سرکار نے اس لیے فرمایا تاکہ لوگ عمل میں کوشش کریں۔ ہاں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات میں بات چیت کرنا وہی منع ہے جو کہ غیر ضروری ہو، اور اگر ضروری ہو اور یا مسافر سے، مہمان سے، اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہو یا دین کی بات کرنا ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ محمد ابن سیرین اور قاسم یہ عشاء کے بعد مسائل شرعیہ کی باتیں کرتے تھے۔ باب السمر مع الضیف والاہل، یہ بات اس بارے میں کہ مہمان اور گھر والے کے ساتھ عشاء کے بعد بات چیت کرنا۔ اہل سے مراد انسان کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابی بکر ان اصحاب الصفہ كانوا انساء فقراء۔ ابو نعمان کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی معتمر ابن سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی میرے والد سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عثمان نہدی نے۔ وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے فرمایا کہ اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے۔ اصحاب صفہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں چھپر ڈال دیا گیا تھا اور ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا۔ اس چبوترے پر وہ صحابہ کرام رہتے تھے کہ جن کا کوئی ٹھکانہ اور گھر نہیں تھا۔ ان کی تعداد 70 بھی ہوتی اور کبھی 70 سے زیادہ بھی ہوتی۔ یہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، اور اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بڑا مشہور ہے۔ اصحاب صفہ یہ فقراء تھے، ان کے کوئی کھانے پینے کا اپنا کوئی الگ سے انتظام نہیں رہتا تھا۔ اب ایک رات سرکار نے مغرب کے بعد فرمایا من کان عنده طعام اثنین، کہ جس کے پاس 2 کا کھانا ہو تو وہ تیسرے کو لے کر چلا جائے۔ وَإِنْ أَرْبَعٌ، یعنی وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعٍ، مضاف کو حذف کر کے مضافلے کو مضاف کا اعراب دے دیا گیا۔ اگر اس کے پاس 4 کا کھانا ہو فخامس، تو 5 کو لے جائے، 5ویں کو لے جائے۔ اگر اس کے پاس 4 کا کھانا ہو فخامس تو 5ویں کو لے جائے، اور سادس یا 5ویں کے ساتھ 6ٹھے کو لے جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کے پاس 4 کا کھانا ہو وہ 1 کو لے جائے کہ اس کے ساتھ جانے والا 5واں ہو جائے، یا 2 کو لے جائے کہ اس کے ساتھ جانے والا 5واں اور 6ٹھا ہو جائے۔ وَأَنَّ أَبَا بَكْرَ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، اور ابو بکر صدیق 3 اصحاب صفہ میں سے 3 کو لے کر آئے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں 10 اصحاب صفہ کو لے کر آئے۔ اب اس میں تو نہیں ہے، دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہہ دیا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، کھانا کھلا دینا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً
बारगाह रसालत में हाजिर हो गए। यहाँ तक कि इशा का खाना नबी करीम के यहाँ खाया। फिर इशा की नमाज के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। इधर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने, इनकी वालिदा ने मेहमानों को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन मेहमानों ने इनकार कर दिया और कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ के आने के बाद ही हम खाना खाएंगे। अब जब काफ़ी रात हो गई, अबू बकर सिद्दीक़ हाजिर तशरीफ़ लाए तो उनकी अहलिया मोहतरमा उम्मे रोमान ने कहा, आप कहाँ रह गए थे अपने मेहमानों को छोड़कर? तो उन्होंने फरमाया कि तुमने खाना नहीं खिलाया? तो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की, लेकिन इन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं कि मैं तो डर गया था कि वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ अब मुझे डांटेंगे, मैं छुप गया। तो अब फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ ने, अब्दुर्रहमान इधर आओ, इधर आओ, और मुझे बहुत सख्त सुस्त कहा। मैं आया और मैंने आकर पूरा मामला बताया कि इन मेहमानों ने खुद खाने से इनकार किया है। अब उन्होंने कहा, मेहमानों ने कि हाँ, इन्होंने हमसे कहा था, लेकिन हमने खुद ही इनकार किया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और कहा कि हमने कहा कि हम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ खाएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि वल्लाह मैं तो नहीं खाऊंगा। अब खाना लाया गया, खाना खाने के लिए बैठे। तो अब आलम यह था कि जब भी खाने की बरकत ये थी कि जब भी कोई लुक़मा उठाते तो खाना बजाय कम होने के उसमें बरकत होती और पहले से कहीं ज़्यादा हो जाता। जब ये अजीब माजरा देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, उम्मे रोमान ये क्या मामला है? तो उम्मे रोमान ने कहा कि बेशक ये खाना पहले से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो कसम मेरी कि खाना नहीं खाऊंगा, ये शैतान की तरफ से थी और आपने खाना खाया। फिर भी खाना पहले से बढ़ गया। फिर ये खाना बारगाह रिसालत में लेकर पहुँचे। सुबह को मुशरिकीन की एक कौम के साथ मुआहदा था, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी। वो तजदीद मुआहदा के लिए मदीने तैयबा आए थे। फरमाते आने वाले बहुत थे, हमने उनमें से 12 अफराद को अपनी उनकी कौम का ज़िम्मेदार बना दिया और 12 लोगों में सारे को इतना खाना दिया कि उसके मातहत जितने लोग आए सब के लिए काफ़ी थे, कब सब के लिए खाना काफ़ी हो। फरमाते सारे लोग कितने थे ये तादाद तो अल्लाह और उसका रसूल खूब जाने, लेकिन आलम ये था कि सब ने खाना खा लिया, लेकिन तब भी खाना ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जितना था इतना ही खाना महसूस हो रहा था। तो पहले तर्जुमा ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर वालों से इशा की नमाज के बाद कलाम किया कि नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि इशा की नमाज के बाद में अपने घर वालों से कलाम करना जायज़ है। पहले तर्जुमा देखिए, फिर मैं इस हदीस से साबित होने वाले मसाइल का जिक्र करता हूँ। फरमाते अबू बकर 3 को लेकर के आए और सरकार 10 को। हज़रत क़ाला अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं, फ़हुवा अना व अबी व उम्मी, घर में मैं था, मेरे वालिद और मेरी वालिदा उम्मे रोमान। अब अबू उस्मान नादी कहते हैं कि मैं अब ये नहीं जानता कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने यह भी कहा था कि नहीं कि और मेरी बीवी थी और एक खादिम था जो हमारे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ के घर में काम करता था और मुश्तरक था। वन्ना अबू बकर ताशा इंद नबी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शाम का खाना नबी करीम के यहाँ खाया। सुम्मा लबसा, फिर आप वहीं रहे, हत्ता सुल्लियतिल इशा, सुल्लियत फ़ेल मजूल पढ़ो, यहाँ तक कि इशा की नमाज
بھی پڑھ لی گئی۔ ثم رجع، پھر ابو بکر صدیق عشاء کی نماز کے بعد لوٹ کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فلبث، پھر سرکار کی خدمت میں رہے یہاں تک کہ سرکار نے رات کا کھانا تناول فرمایا۔ فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء اللہ، پھر اچھی خاصی رات گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق گھر میں آئے تو آپ سے ان کی بیوی ام رومان نے کہا وما حبسك عن اضیافك او قالت ضیفك، کہ تم کو تمہارے مہمانوں سے یا مہمان سے تم کو کس چیز نے روک لیا کہ تم مہمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور واپس جلد نہ آئے۔ اب رہا مہمان 3 تھے تو پھر ضیف کا اطلاق درست کیسا ہوگا؟ تو ضیف اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اوما اشیتہم، کیا تم نے ان کو شام کا کھانا نہ کھلایا؟ اشیتے، ام رومان سے کہا تو ام رومان نے کہا ابا حتی تجیء، انہوں نے انکار کیا کہ کھانا تبھی کھائیں گے جب کہ آپ آ جائیں۔ قد عرضوا، ان کے سامنے تو کھانا پیش کیا گیا تھا، یا قد عرضوا، گھر والوں نے کھانا پیش کیا، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ قال عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں فذهبت، میں گیا، فاختبأت، اور میں چھپ گیا۔ فقال یا غنصر، یہ کلمہ عرب میں زجر و توبیخ کے وقت میں کہا جاتا ہے، اور کہا او پاجی کہاں چلے گئے تم؟ فجدع وصبا، تو انہوں نے کہا جدعک اللہ انفک، اللہ تمہاری ناک کاٹے، یعنی تم کو یہ کلمہ زجر و توبیخ کے طور پر کہا جاتا ہے۔ وصبا، اور سخت سست کہا۔ وقال، اور فرمایا کلو، مہمانوں سے کھاؤ، لا ہنیئا، یہ لا ہنیئا کا خطاب مہمانوں سے نہیں ہے بلکہ گھر والوں سے ہے، تمہارے لیے یہ مبارک نہ ہو۔ فقال واللہ لا اطعمہ ابدا، اور ابو بکر صدیق نے کہا واللہ میں تو کبھی، فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كَانَ نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، اللہ کی قسم ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے سے اس سے زیادہ کھانا بڑھ جاتا۔ قال، یعنی حتی شبعوا، سب شکم سیر ہو گئے، وصارت اکثر مما کانت قبل ذلك، اور کھانا اس سے بھی زیادہ لگ رہا تھا جو کہ پہلے تھا۔ فنظر الی ابو بکر، تو ابو بکر صدیق نے کھانے کی طرف دیکھا، فاذا هي كما هي او اکثر منها، تو کھانا جتنا تھا اتنا ہی تھا یا اس سے زیادہ تھا۔ تو اپنی بیوی ام رومان سے بولے یا اختہ بنی فراس، چونکہ آپ بنی فراس کی تھی ام رومان، تو کہا او بنی فراس کی شہزادی ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو کہا لا وقرۃ عینی، لا یہ زائدہ ہے اور واو قسمیہ ہے، لا وقرۃ عینی، میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم، واو قسم مانے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد نبی کریم کی ذات ہے، تو معنی یہ ہوا مجھے اپنے پیارے حبیب کی قسم، لا ہی الانا اکثر مما منہا قبل ذالک بثلاث مرات، یہ کھانا اب جتنا پہلے تھا اس سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ فاکل منها ابو بکر، تو اس کھانے سے ابو بکر نے کھایا اور کہا انما کان ذالک من الشیطان، کہ وہ میری قسم شیطان کی طرف سے تھی۔ ثم اکل منها لقمہ، اس میں سے ایک لقمہ کھایا، پھر وہ کھانا نبی کریم کی بارگاہ میں لے کر پہنچے۔ فاصبحت عنده، تو کھانا سب کھانے نبی کریم کی خدمت میں رہے صبح تک۔ وکان بیننا وبین قوم عقد، اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔ فمضى الاجل،
اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی، اس لیے وہ قوم کے افراد آئے تھے۔ ففرقنا 12 رجلا، تو ہم نے 12 مردوں کو ان میں سے الگ کر دیا، یعنی 12 لوگوں کو اس قوم کا عریف اور نگراں اور منتظم بنا دیا، الگ الگ، اور 12 میں سے ہر ایک کے ماتحت لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ فرماتے اللہ عالم کم مع کل رجل، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر ایک کے ماتحت کتنے لوگ تھے۔ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، تو اس کھانے میں سب نے کھا لیا۔ او کما قالا، یہ جیسے جملہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا تھا۔ اب رہا یہاں سے یہ معاملہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی تھی تو پھر کھانا کیسے کھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے قسم توڑنے کو بہتر سمجھا مہمانوں کے ساتھ کھانا نہ کھانے سے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی انسان کسی بات پر قسم کھا لے اور اس کے خلاف بہتر پائے تو وہ کام کرے اور کفارِ قسم ادا کر دے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یمین علی الفور تھی، مطلب یہ تھا کہ میں ابھی حالت غصہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یا ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، یا مہمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور آپ نے غصے کے وقت میں کھانا نہیں کھایا بلکہ اس کے بعد کھایا، اس لیے آپ کی قسم نہیں ٹوٹی۔ اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ اگر حاکم لوگوں میں محتاجی دیکھے، تنگ دستی دیکھے، تو اب تنگ دست لوگوں کو محلے کے لوگوں پر اتنے لوگ تقسیم کر دے جتنے ہر گھر میں گھر والے برداشت کر سکیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ سخا اور سخاوت اور آپ کی جو صفت جود تھی اس کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں 10 مہمانوں کو لے کر آئے، اور ایک اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر گھر پر مہمان ہو اور گھر کے مہمانوں کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا موجود ہو تو وہ مہمانوں کو چھوڑ کر اپنے امیر کے پاس جا سکتا ہے اور امیر کے پاس کھانا کھا سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر گھر کا ذمہ دار موجود نہ ہو تو بچے اور گھر والے مہمانوں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمانوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ گھر والے کا انتظار کریں اور محتاط رہیں، اور گھر والے کو چھوڑ کر کھانا کھانے میں سبقت نہ کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چند لوگ مل کر کھاتے ہیں تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزے کا بھی اس میں اظہار ہے۔ اور یہ بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی اس محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ اپنے بال بچوں اور گھر کو اور مہمانوں کو چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہے۔
اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل کھلی ہوئی کرامت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جماعت کثیر ہو تو اس کثیر جماعت میں اسی جماعت کے بعض افراد کو ان کا نگراں منتخب کر دیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی کوتاہی بچے سے ہو جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ والد ڈانٹیں گے تو اس بچے کا چھپنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوتاہی کرے اولاد تو کوتاہی پر اولاد کو ڈانٹنا اور سخت سست کہنا یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عذر کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے جماعت کا ترک کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کی خدمت میں لگے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو اس کے نام کے بغیر اس کی کنیت وغیرہ کے ساتھ خطاب کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن یہ قسمیں شرعی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کل کے لیے کھانے کو بچا کے رکھ دینا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر قسم کھا لے اور اس کا خلاف بہتر نظر آئے تو قسم توڑ کر وہ بہتر کام کرے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمانوں کی تعظیم و تکریم میں اپنی ذات پر اگر مشقت بھی اٹھانا پڑے تو اٹھائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مہمان گھر میں موجود ہو اور گھر کا ذمہ دار موجود نہ ہو تو گھر کے بچے اور گھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ مہمانوں کو گھر کے ذمہ دار کی غیر موجودگی میں کھانا کھلا سکتے ہیں۔ چلیے اب یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ کتاب الاذان، باب بدء الاذان وقوله تعالی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وقوله تعالی إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ کتاب الاذان یعنی ھذا کتاب فی بیان احکام الاذان۔ اذان کا معنی لغت میں خبر دینا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یَأَذَّنَ یُؤَذِّنُ تَأْذِینًا وَأَذَانًا جیسے کلم یکلم تکلیما وکلاما۔ اور شریعت میں مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے اعلان مخصوص کا نام اذان ہے۔ اور اذان اپنی قلت الفاظ کے باوجود عقیدے کے مسائل پر مشتمل ہے، اس لیے کہ مؤذن سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے کمال کے بیان کو متضمن ہے۔ پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں توحید کا اثبات اور اللہ رب العزت کے لیے شریک کی نفی ہے۔ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے۔ اس کے بعد شہادت بالرسال کے بعد مؤذن کہتا ہے
حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اس لیے کہ نماز کی معرفت رسول کے بتانے ہی سے ہے۔ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، اور فلاح جو ہے بقائے دائم ہے، اس میں اشارہ ہے اخروی زندگی کی طرف۔ اس کے بعد جو پہلے کہہ چکا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے بطور تاکید۔ اذان سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، جماعت تیار ہے، مگر اس کے ساتھ شعائر اسلام کا اظہار بھی ہے۔ اس لیے اگر پوری آبادی اذان کے ترک پر اکٹھا ہو جائے تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ باب و بدء الاذان، یہ باب ہے اذان کی ابتدا کے بیان میں، اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد وقول ہی یہ مجرور ہے، اس کا معطوف علیہ ہے بدء الاذان میں بد، اور اللہ رب العزت کا ارشاد وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ امام بخاری اس آیت سے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اذان کا آغاز اس آیت سے ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یعنی جب مؤذن نماز کے لیے اذان کہتے ہیں۔ نادیتم خطاب سارے مسلمانوں کی طرف ہے، اس لیے کہ مؤذن مسلمانوں کے لیے اذان دیتا ہے اور انہی کو نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دیتا ہے، تو اس کی نسبت انہی کی طرف کر دی گئی۔ فرماتا قرآن وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے اذان پڑھتے ہو تو کفار اس اذان کو استہزاء اور کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی کفار جب اذان سنتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان پر ہنستے ہیں۔ قرآن فرماتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ استہزاء اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم جانتی نہیں ہے ان کے ثواب کو۔ ہاں، اور دوسری آیت سورہ جمعہ کی ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰہ، کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے، اس سے مراد اذان ثانی ہے۔ ابھی آگے آئے گا کہ پہلے یہی ایک اذان ہوتی تھی امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت میں، تو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے اور تم اذان سن لو فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو بعض امام بخاری ان دو آیتوں کے پیش کرنے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اذان کا ثبوت نص قرآن سے ہے۔ یہی بعض علماء کا مذہب ہے کہ اذان وحیاً ثابت ہوئی ہے، صرف خواب کی وجہ سے نہیں، اور بعض بلکہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن زید وغیرہ کے خواب کی تقریر سرکار نے فرمائی تو اس سے اذان کا ثبوت ہوا۔ تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن انس قال ذکروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة۔ فرماتے ہیں کہ عمران ابن میسرہ نے ہم سے حدیث بیان کی، قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابہ
عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ذکروا النار، لوگوں نے آگ کا ذکر کیا اور ناقوس کا ذکر کیا، تو فذکروا الیہود والنصارى، تو یہود و نصارہ کا ذکر ہوا۔ اصل میں اس حدیث میں بہت زیادہ اختصار ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان شروع میں آباد ہوئے تو نمازوں کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی، بلکہ اعلان ہو جاتا الصلاۃ الصلاۃ۔ اس اعلان کرنے میں بڑی مشقت اور پریشانی تھی، تو اب رائے مشورہ ہوا کہ اذان نماز کی تیاری کے لیے اور نماز کا وقت داخل ہونے پر کچھ مخصوص علامت بنا لی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وقت میں آگ روشن کر دی جائے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذاک للمجوس، یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نصارہ کی طرح کوئی ناقوس بنا لیں، تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ نصارہ کی علامت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شنکھ بنا لیں، کہ شنکھ میں آواز کر دی جائے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ یہود کی علامت ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا حضرت بلال کو، فَأُمِرَ بلال کو حکم دیا گیا کہ ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اقامت کے کلمات بھی مثل اذان کے 2 مرتبہ ہیں۔ ہماری دلیل چند احادیث کریمہ ہیں، اب آپ ان احادیث کریمہ کو سنیے۔ ایک حضرت ابو محذورہ کی روایت ہے کہ علمہ الاذان مثنى والاقامۃ مثنى، کہ نبی کریم نے ان کو اذان کی تعلیم 2 مرتبہ کلمات کے ساتھ دی اور اقامت کی تعلیم بھی 2 مرتبہ کلمات کے ساتھ۔ اور ابھی جو حیفہ کی حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کانا یؤذن مثنى ویقیم مثنى۔ اور حضرت سلمہ ابن اکوع سے مروی ہے کہ سلمہ ابن اکوع کانا یصنی الاذان والاقامہ۔ اور حضرت حماد ابن ابراہیم نے کہا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یؤذن مثنى ویقیم مثنى، اذان کے کلمات بھی 2 مرتبہ پڑھتے تھے اور اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ۔ اور حضرت ان فرماتے ہیں امام مجاہد نے اقامت کے کلمات جب 1 مرتبہ کہے جانے لگے تو حضرت امام مجاہد نے فرمایا انما هو شیء احدثہ الامراء وان الاصل التثنیہ، کہ یہ نئی چیز عمرہ نے بنا لی ہے، اور اصل یہ ہے کہ کلمات اقامت بھی 2 مرتبہ کہی جائے، 2 مرتبہ کہی جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا مؤذن کو کہ یہ نہیں، حضرت امام ابراہیم نخعی نے فرمایا
کہ سب سے پہلے اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے کہلائے، اور امام مجاہد نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اقامت کے کلمات 2 مرتبہ تھے۔ بعض عمرا نے اپنی حاجت کی وجہ سے کلمات اقامت ایک ایک مرتبہ کہنے کا رواج ڈالا۔ چلیے اب حدیث پاک لا محالہ ان دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ کہے جائیں گے، جیسے کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ فرماتے حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عمر کان یقول، نافع بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مسلمان جب مدینہ طیبہ میں آئے یجتمعون تو جمع ہو جاتے، فیتحینون الصلاۃ تو نماز کے لیے یوں ہی اکٹھا ہو جاتے، لیس ینادی لہا ان کے لیے اذان کے کلمات نہیں کہے جاتے تھے۔ فتکلموا یوما تو ان کے لیے ندا نہیں کی جاتی تھی، فتکلموا یوما فی ذالک تو ایک دن اس معاملے میں بات چیت ہوئی تو بعض نے کہا کہ نصارہ کے ناقوس کے مثل ناقوس اختیار کر لیں، وقال بعضهم بعض نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہود کے سنگ کی طرح ایک سنگ بنا لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا تبعثون رجلا منکم ینادی بالصلاۃ، ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ تم میں سے ایک آدمی نماز کا اعلان کرے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، بلال اٹھو نماز کے لیے اعلان کر دو۔ ناد امر کا صیغہ ہے، نادے بالصلاۃ۔ اب رہا یہ کہ یہاں پر تو صرف ندا کا ذکر ہے، تو جو علامہ عینی نے فرمایا کہ یہاں پر ندا سے مراد یہی متعارف اذان ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اسماعیل نے اس حدیث کی تخریج کی تو اس کا لفظ یہ ہے فأذن بالصلاۃ، ہاں، اور ابو بکر ابن عربی نے کہا کہ اس سے مراد اذان مشروع ہے۔ ہاں چلیے لیسا ینادی لہا جو اس حدیث میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا تھا، اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک آدمی ایسا بھیج دیں جو کہ نماز کے لیے اعلان کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ آپ اذان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی مجلس میں حضرت عمر نے ایسا کہا، تو ایسا نہیں ہے بلکہ فقال عمر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تعقیب کے لیے آتا، یہ تعقیب کے لیے آتا تو مطلب یہ ہے کہ سب لوگ متفرق ہو گئے۔ عبداللہ ابن زید نے بعد میں خواب دیکھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان فرمایا، سرکار نے اس کی تصدیق فرمائی۔ تو اس وقت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تب سرکار نے فرمایا قم یا بلال فنادے بالصلاۃ، یعنی فأذن بالرؤیا المذکورہ۔ ہاں اب حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے ہے، تو میں نے کہا او اللہ کے بندے کیا ناقوس بیچو گے؟ تو
اس نے کہا کیا کرو گے آپ؟ تو میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے نماز کا اعلان کریں گے۔ تو اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے بہتر کلمات نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا بتائیے۔ تو اس نے خواب میں ان کلمات اذان کی تلقین کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ ابن زید جب صبح ہو گئی تو میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنا پورا خواب ذکر کیا تو نبی کریم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، انشاءاللہ، بے شک انشاءاللہ شک کے لیے نہیں ہے، یہ تبرک کے لیے ہے کہ یقیناً یہ سچا خواب ہے۔ تو اذان کی مشروعیت حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سرکار کے اس قول کی وجہ سے ہے۔ فرمایا قم مع بلال، کہ آپ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فلق علیہ ما رأیت، تو تم بلال کو بتاؤ جو تم نے خواب میں کلمات یاد کی ہیں، فلیؤذن بھی، وہ اس کے ذریعے اعلان کر دیں۔ کیوں کہو بلال کو؟ اس لیے کہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں انہیں کلمات بتاتا رہا اور وہ ان کلمات کے ذریعے اعلان کرتے رہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے اور کہا قسم اس ذات کی یا رسول اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک میں نے بھی ویسے ہی دیکھا جیسے کہ انہوں نے دیکھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فللہ الحمد، فللہ الحمد۔ اب یہاں سے قم یا بلال فنادے یا فاذن، یہ اذان کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات پر کہ اذان کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی اور بیٹھ کر جائز نہیں ہے۔ قم فرمایا سرکار نے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عظمیٰ کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہم معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ دینے والے وہ مشورہ دیں جو ان کے نزدیک بہتر ہو، اور پھر صاحب امر وہ کرے جس میں مصلحت دیکھے۔ اچھا، اس سے ایک بات فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اذان کی مشروعیت حضرت عبداللہ ابن زید کے خواب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد اور اس خواب کے ساتھ وحی کے مقارنت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ غیر انبیاء کے خواب پر حکم شرع کی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ وحی کے ساتھ مقارنت پر دلیل یہ ہے کہ حضرت مسند حارث ابن ابی اسامہ میں ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین نے پہلے آسمان پر اذان پڑھی، فسمعه عمر و بلال رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضرت عمر رات ہی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور یہ خبر دی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر آئے تو حضرت سرکار نے فرمایا سبقک بہا عمر، اور مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل امین نے آ کر اذان کے کلمات بتائے تھے عبداللہ ابن زید اور حضرت عمر ابن خطاب کی خبر دینے سے 8 دن پہلے۔ اب رہا یہ کہ اذان کی تخصیص ایک مرد کے خواب کے ساتھ کیسے ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم جب شب معراج میں تشریف لے گئے تو ساتویں آسمان کے اوپر سرکار کو اذان کے کلمات بتا دیے گئے ہاں۔ اور حضرت جب لیکن اذان کی فرضیت کا حکم مؤخر ہوا مدینہ طیبہ آنے تک، اور لوگوں کو نماز کے وقت بتانے کا سرکار نے ارادہ فرمایا، تو اس وقت میں عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا، تو یہ اسی کے موافق کلمات تھے جو سرکار نے آسمان میں دیکھے تھے، اس لیے فرمایا تھا انہا لرؤیا حق انشاء اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ کیا سرکار نے کبھی خود بھی اذان پڑھی ہے کہ نہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے سفر میں اذان پڑھی اور اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ اچھا، اب رہا یہ کہ اذان میں ترجیع یہ کہ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ کہا جائے، پھر بلند آواز سے، ایسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے آہستہ کہا جائے اس کے بعد میں بلند آواز سے۔ تو امام شافعی اور امام مالک کے یہاں پر یہ ترجیح ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ترجیح نہیں ہے۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن زید کی روایت ہے کہ اس میں ترجیح نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو محذورہ کی جو حدیث میں ہے کہ سرکار نے ان کو دوبارہ حکم دیا تھا کہ بلند آواز سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ تعلیم کے لیے تھا، تعلیم کے لیے تھا۔ ہاں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سفر و حضر میں اذان پڑھی، اور یہ نبی کریم کے مؤذن اور ابو بکر صدیق کے مؤذن ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق کے وصال تک، اور ان کی اذان میں ترجیح نہیں تھی۔ اب رہا یہ کہ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کہنا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معجم کبیر میں طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو نبی کریم کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے حاضر ہوئے، تو سرکار آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے عرض کیا الصلاۃ خیر من النوم، تو نبی 2 مرتبہ کہا، سرکار نے فرمایا ما احسن ھذا یا بلال اجعلوا فی اذانک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ بلال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نماز کی خبر دینے کے لیے حاضر ہوئے، تو سرکار کو آرام کرتے ہوئے پایا، تو انہوں نے عرض کیا الصلاۃ خیر من النوم، تو سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا اجعلوا فی اذانک اذا اذنت للصبح۔ اور ابن ماجہ میں سعید ابن مسیب کی روایت بلال سے ہے کہ یہ بلال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز فجر کی خبر دینے، اور سرکار آرام فرماتے، تو کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تو نماز فجر کی اذان میں یہ کلمات ثابت ہوئے، اور نماز فجر کے ساتھ تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ غفلت